الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله بشك الله وملائكته اس نے سارے ہی فرشتے یصلون علی النبی آمنہ دے لال تے درود پڑھ دن تے پیج دن یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان علیو صلو علیہ وسلموا تسلیما تساں سارے بھی درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھو پیار نہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ وَيَا مطلوب اللہ وَيَا مقصود اللہ وَيَا محبوب اللہ اے میرے آقا وہ ہے مرتبہ حق نے تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا اب ہے نہیں کسی کے پاس پہلے تھا نہیں کسی کے پاس آئندہ ہوگا نہیں کسی کے پاس بس ایک رب نے ایک ذات کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ جیسے خدا لا شریک لہو ہے مصطفیٰ بھی اس مرتبے میں اللہ الوہیت میں ہے الوہیت میں لا شریک لہو اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب مرضی ہے تو بولو مرضی ہے نہ بولو اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب کوئی دوسرا الہ کوئی دوسرا خالق جیسے خدا خالق ہے ویسے کوئی خالق جیسے اللہ مالک ہے ویسا کوئی مالک تو اللہ لا شریک لہو ہے مگر حضور بھی لا شریک لہو ہے لے دے کے فرق اتنا ہے کہ وہ ذاتی طور پر لا شریک لہو ہے کسی کی عطا سے نہیں مصطفیٰ خدا کی عطا سے لا شریک ہون سمجھ آئیے وہ ہے مرتبہ حق نے کسی اور کے پاس نہیں گل سرکار دی گل ساری حضرت جی پر میری جان قربان جتنے علماء ان پر میری جان قربان ان کے اقدام کے نیچے لگنے والی تراب کا ایک ذرہ بھی میں نہیں ہوں ان کی آپ نے جو اپنی چپلیں اتاری ہیں ان کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس مٹی کا کروڑواں حصہ بھی میں نہیں ہوں پوری امت میں سے کم تر ہوں پر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کائنات میں جو کچھ بھی ہے بس صرف محمد عربی کا صدقہ
سب سرکار کا صدقہ ہے. میاں انبیاؤں کی نبوت بھی سرکار کا صدقہ ہے. میاں رسولوں کی رسالت بھی سرکار کا صدقہ ہے. میاں ملائکہ کا بچنا بھی سرکار کا صدقہ ہے. میاں توبہ آدم کی جو قبول ہوئی تو صدقہ سرکار کا ہے. او میاں نوح پاک کی کشتی کو جو کنارہ ملا صدقہ سرکار کا ہے. جو حضرت ایوب کو شفا ملی صدقہ سرکار کا ہے. حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے ملے صدقہ سرکار کا ہے. حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تو اسماعیل کے گلے پر اس لیے نہیں چلی کہ صدقہ سرکار کا. گل ساری میلا نہ آر دیے نہ پار دیے. جنہوں یہ سمجھ آئے صرف وہ بولے. ہر بندہ نہ آگے گل سرکار دیے. ہر بندہ ادوں بولے گا جدوں آدھا گھنٹہ گزر جائے گا. آدھا گھنٹہ میری گلاں سن لئیاں نے نا تو دعویٰ میں نہیں کرتا ہوں پر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ توجہ نال گلاں سن لو تو موت تہاڈی روح لے جائے گی. عشق رسول موت بھی نہیں کٹ سکتی سینے وچوں. پر شرط ہے کہ پیچھے تک کے ٹائم ضائع نہیں کرنا. توجہ پوری گلاں والے پاسے ہوئے. دسو اے پیاریو ہم کیا ہیں, ہماری اوقات کیا ہے؟ حضور پاک کی شان کا عالم کون بیان کرے؟ حق تے سیدنا صدیق اکبر نہیں ادا کری سکے. پوچھو علماء کو میں ادھر تکنا جتوں غلط گل کرا تو توڑ پھڑ لو میری. حق تو حضرت عمر فاروق سے ادا نہ ہو پایا. حق تو حضرت عثمان غنی سے نہ ادا ہو پایا. ہن شانہ سنیاں نے انا مدینۃ العلم والی بابوا, پر شان مصطفیٰ کا حق تو وہاں نہ ادا ہو پایا. سارے اپنے اپنے گھوڑے دوڑاندے رہے میدان عشق مصطفیٰ میں, پر اس میدان کا کنارہ کسی کو مل ہی نہیں سکا. گھوڑے تھک گئے, بندے تھک گئے, پر اس میدان کا کنارہ کسی کو ہاتھ نپ کے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا فرمایا 10 ہوئے پیاریا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو حضور نے ہاتھ نپ کے فرمایا اتعرفنی, پہچاندے میں کون؟ انہاں کہا انت محمد رسول اللہ وابن عبد اللہ, اللہ کے رسول ہیں اور عبداللہ کے بیٹے. فرمایا صرف گل اتنی نہیں, صرف گل اتنی, پھر بولو صرف گل اتنی. انہاں کہا پھر گل کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی. فرمایا ابو بکر چپ ہو جا, محمد کی حقیقت کو خدا کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. من رانی فقد را الحق. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی, کیوں بندوں کو آج بھی احمد رضا کے نام سے جلن ہے؟ کیوں بندوں کے سینے آج بھی احمد رضا کے لئے نام پر پھٹتے ہیں؟ کیوں بندوں کی طبیعتوں میں خلل وارد ہوتا ہے؟ ہر وہ بندہ اعلیٰ حضرت سے پریشان ہے جس کو حضور پاک کی محبت سینے میں سمونے کا طریقہ نہ آیا. وہ چبھتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے آنکھ کھولی تو حضور کو دیکھا, اس نے نام سنا تو حضور کا سنا, اس نے زبان کو حرکت دی تو حضور کا ہی نام لیا. اٹھے تو مصطفیٰ, بیٹھے تو مصطفیٰ, چلے تو مصطفیٰ, رکے تو مصطفیٰ, حتیٰ کہ سوئے تو سونے کے انداز میں بھی اس میں محمد بن گیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من رانی قدر الحق, جو کہے. حضور نے فرمایا نا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں من رانی
قدر الحق جو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے. یہ معنی سمجھتے ہو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو؟ فرماندے نا سا کون ہوئے ان کی شان بیان کرنے والے جوڑا. آپ فرمائے من رانی قدر الحق. یہ کلام اعلی حضرت ہے، خیال رہے. من رانی قدر الحق جو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے. بس بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور زور دا بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے، سلطان نبی کے، غمخوار نبی کے، لجپال نبی کے، ہم سونے نبی کے. اور یاد رکھ لو یہ بولنا ہی تہاڈا مقبول ہوئے گا. اے پترو یہ نمازاں تے روزے تے ذکر تے اذکار تے سارا کچھ گلا کے کھڈے جڑے جے سائیں دی محبت نہ ہوئی. ایک لفظ بھی جے میں کدے تے غلط بولا ہوں علماء کا حق ہے مجھے مسجد سے نکلنے نہ دے. اور ادھر مجھ سے پوچھیں کہ یا جی دلیل دے تو یا تو غلط کیتی ہے. بعد میں ادھے کلپ لگا کے لوگوں کو سنانے سے ایمان خراب کرنے والے کرتے ہیں. کاٹ کاٹ کر باتیں میں کہہ رہا ہوں. نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، ذکر بھی، فکر بھی، تسبیح بھی، مراقبہ بھی، مکاشفہ بھی، ہر شے فائدہ دیتی ہے تب جب کلیجے میں آمنہ کا لال ہو. سن دے ہو؟ اور کوئی فائدہ نہیں دیتی. اگر دل میں حضور کی محبت تو پھر نماز بھی فائدہ ہے. آپ کو کیا دے گی؟ مدینے وچ نہیں دیتا، مسجد نبوی وچ نہیں دیتا، حضور دے پیچھے پڑھن دا نہیں ہویا. ہن بڑھو نہ جنے کرو گل. یہ مسجد نبی کے برابر ہے؟ یہ گجرہان مدینے کے برابر ہے؟ دنیا کا کوئی امام مصطفیٰ کے برابر ہے؟ ایک باری پٹی پھر دڑاواں گا میں. یہ خطہ مدینے کے برابر ہے؟ پھر بولو کوئی دنیا کی مسجد پاکستان میں مدینے کی مسجد کے برابر ہے؟ پھر بتلاؤ دنیا کا کوئی امام آمنہ کے لال کے برابر ہے؟ اب بتاؤ جماعت کوئی صحابہ کی جماعت جیسی بھی ہے؟ تو جے سجے ہوئے ابو بکر کھلوتے ہوئے، کھبے ہوئے عمر، تے وچ ہوئے عبداللہ بن ابی کھلوتے آ. ہن سنو گل. اگے مسلے تے ہون آمنہ دا لال تو تکبیر پڑے پیارا بلال. جماعت ہوئے مدینے وچ، ہوئے بھی مسجد نبوی دے اندر، تو نماز او نہ دے وے عبداللہ بن ابی نو فائدہ. تو میں میرا چن ہے کیاں؟ رب نے فرمایا نماز نماز ہے پر سونے مٹھل منٹھارا مدنی لجپالا لینی او دے کلوئے جدے دل وچ تیرا پیار ہے. کوئی گل سمجھ آئیے؟ پھر بولو. ہون تو سمجھ آ گئی پئی نماز ضروری ہے، مگر نماز تو بھی پہلے محبت رسول نہیں. ذرا سندا میں اونچا. پھر بولو. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہماری گفتگوؤں پر تبصرے کی صورت میں ان کا مزاج اپنا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر محبت نہ ہوتی تو نماز نہ پڑھتے. ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نماز تو پڑھ رہے تھے منافق، مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے، حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے. ایسا ہے کہ بلا مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے؟ کچھ بولو تو صحیح. حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے ہیں جی؟ تو پھر قبول ہو گئی. تو تسی کون تو میں کون؟ وہاں ان کی نماز قبول کیوں نہیں ہوئی اس کا جواب تم دو مجھ کو، یا پھر اس کمینے کم تر کی بات سنو، یا آپ مجھے مطمئن کرو وہاں ان کی قبول کیوں نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ آمنہ کے لال کو جان کا مالک نہ مانا، مال کا مالک نہ مانا،
اور وہ جو یمن میں ایک ملنگ ہے نام اس کا ویسے کرنی ہے، وہاں اس کے سجدے اتنے قبول ہیں کہ فرمایا عمر اور علی تم دونوں جانا، اسے میرا سلام کہنا، پھر اسے میرا جھکا بھی دینا، پھر کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ او بھائی مدینے کے اندر اگر کسی میں عشق نہ ہو تو وہ مردود ہے، یمن کے کنارے میں بھی عاشق ہو تو وہ محبوب ہے۔ اور پتہ لگا کل ساری سرکار دیے، پھر بولو گل ساری، ہون تھوڑے بولے ہو گل ساری، جنہوں سمجھ آئی ہاتھ ہتھے ہوئے گل ساری، جڑا ہون نہیں بولدا مر کے جائے قبر میں، جانا تو سارے ہیں میں بھی، مر کے جائے ذرا قبر میں اور وہاں ذرا خود اپنی آنکھ سے دیکھے، اپنی آنکھ سے کہ کس دی گل ہے، نہ ذرا قبر میں جائیے تو صحیح، انتظار فرمائیے جائیے گا، انتظار فرمائیے اپنی باری کا اور میں اپنی باری کا، ذرا صبر فرمائیے اور ادھر جا کر دیکھیے کہ ذرا مسجد یہاں وہ قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا، ذرا دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ، ابو ہریرہ راوی، حدیث بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، متفق علیہ، صحیح الاسناد، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه اصحابہ انه ليسمع قرع نعالهم، جدو بندے نو قبر وچ رکھ دیتا جاندا ہے، بندے نو کینو ہن کوئی بھی ہوئے، گجرہان دا ہوئے، پنڈی دا ہوئے، لاہور دا ہوئے، کراچی دا ہوئے، کوئی بھی بندے کو رکھ دیا جاتا ہے قبر میں، بھلے وہ مومن ہو، بھلے وہ کافر ہو، بھلے منافق ہو، کوئی بھی ہو، قبر میں رکھا گیا، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے سنگی ادھر مڑ کے پیچھے آئے، کتھوں مڑ کے آئے؟ مڑ کے پیچھے آئے، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، جدوں وہ مڑی کہیں ٹرنے نا، وہ جڑا قبر ہے بچ ہونا، پاویں ہوئے منافق، اکھاں پٹو شیرو، ادھر میرے حل تکو، اے جڑے جاکت ہو نا کالجی، اے میرے کلیجو میرے حل تکو، look at me and point to be noted، جڑا قبرہ بچے پاویں ہوئے منافق، پاویں ہوئے منہ چو بولو، پاویں ہوئے نہیں منہ چو بول سو، نہیں گل تسی سمجھ نہیں لگن لگی، اگر تساں بولے نا ہون سمجھ نہیں لگن لگی، پاویں کون ہوئے بچ، پاویں ہوئے کافر، پاویں ہوئے مسلمان، پاویں ہوئے سکھ، پاویں ہوئے عیسائی، پاویں ہوئے یہودی، جڑا قبرہ بچ بایا ہے، جلہ ہے اس کی قبرہ بائی کہیں بندے مڑنے، انہو وہ جڑا بچ ہے، انہو علماء بیٹھے ہوئے ہو، انہو لیسمعو قرع نعالہم، وہ جڑا وچ ہے پاویں کافر ہے، پاویں منافق ہے، پاویں ہندو سکھ ہے، عیسائی ہے، پاویں مسلمان ہے، وہ وچلا سننا، وہ وچلا، وہ پاویں کچھ بھی ہے، وہ سننا جتیاں نہیں آواز، کیسنی آواز ہو یارو، کیسنی کسنیاں جتیاں نہیں ہیں، اور ایتھوں دلے چو پچھو جے منافق تے کافر قبرہ چو ہے، وہ بڑے لیاں جتیاں نہیں آواز سننا، پھر دسو آمنہ نلال تو سنہ درود کس طرح سننا ہو، کوئی گل سمجھ لگی ہے کہ کون نہیں لگی؟ بھئی یہ تو بخاری بچ ہے نا، اساں کسے نہ کنی کی گالا نہ کٹنے پر بخاری کی حدیث تے پڑھن دیو، بھئی انہو لیسمعو، بھئی جب وہ سن رہا ہے تو اس پر اللہ پاک درود بھیج رہا ہے، اس پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، اس کی قبر پر 70,000 صبح 70,000 شام کو ہیں فرشتے، تو جے کدے مردود کی سماعت کا یہ حال ہے تو محبوب کی سماعت کا کیا حال ہے؟ کوئی سمجھ لگنی بھی ہے گلہ نہیں کہ کوئی نہیں؟
تو قبلہ جلے قبرہ گیسو تو وہ سننے. پھر حضور فرمانے آتا ہو ملکان، پھر دو اسنے فرشتے، دو کیا اسنے فجو کے دانے ہی، اس کی نپڑی کبالی چھوڑ لے، اس کی مردے کے، وہ مردہ تو نہیں نہ رہا تھیا تو مردہ ہی تھا، پر انہوں اس کی بالیا جو ہے نے اٹھی کس کو نپی کس کی بالنے جلا وہ بہی رہنا. تو پھر اس کو پوچھنے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے صورت سامنے اس کو پوچھنے 10 جنیاں ہنہ نے بارے کیا بانا ہونا سائیں. اے علماء بیٹھے نے میں ادھر تکنا مطلب تساں بعد چاہو بھئی انہاں آپ ہے اکھاں اشارے کری کے دے میں ادھر تکنا انہاں کو پوچھو کوئی نماز نہ ذکر قبر وچ ہو سی. میں ادھر تکنا پوچھو کوئی روزے نہ کوئی حج نہ. تساں دسو جی اس پاس پوچھو. یہ گلاں اشر نہیں آئیاں. یہ نماز نہ پوچھا جا سی اشر وچ. تو میں جڑی گل ہوں اگلی کرن لگا نا ٹھنڈے ٹھار ہوئی گئے سو ماڑے کلیجے نہیں ہو ٹکڑے ہو. نماز سنو نماز نے بارے پوچھا جا سی قیامت نے دہڑا ہے. روزے نے بارے پوچھا جا سی مال کتھوں کمائی کتھے لائی کتھے پوچھا گیا سی. پیو نے خدمت کیتی یا ماؤ نے کیتی یا کتھے پوچھا جا سی. زنانی نے حق حقوق پورے کیتے نہیں یا نہیں یہ کتھے پوچھا جا سی. اولاد نے تربیت کیتی یا نہیں کیتی یا کیے جی کیتی یا کتھے پوچھا جا سی. یہ گلاں نماز پڑھنا سائیں نہ سائیں پڑھنا لیٹ پڑھنا سائیں قضا زیادہ کیتیاں نہیں کیتیاں کتھے پوچھا جا سی. ایک ذرے نے بارے سوال کیڑی جے کیتا جا سی. قبرہ وچ سوال نہیں قبرہ وچ اے دس قبرہ نہیں اِنَّا اَوَّلَا یہاں کرے اِنَّا منزل من منازل الآخرت قبرون. آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل کیا ہے؟ اچھا بولے آخرت میں منزلہ چو پہلی منزل کیا ہے؟ تو اتھے کیڑا سوال ہے سننا میں ذرا اچھا ہوں. ڈورا میں کوئی نہ یہ بھی پہلے سنی جنو ڈورا میں پر حضور نہ ذکر ذرا میں کڑکائی کے کمکائی کے سننا. یہ قبر آخرت میں منزلہ چوں تے اتھے کیا پوچھا جا سی بھئی اس صورت نے بارے بچ توں کیا آخنا نہ ہے نہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں بیلن بچ ترے آکے اجرے محمد جیرم اتھے تے ساری اکسنی وہ نہ اتھے نہیں نہ کیا بانا رہنا سائیں دنیا وچ کیا آخنا سائیں. عاشق جو ہوگا مومن جو ہوگا اور مومن کی تعریف عاشق ہے. سن لو ایک کن کھولی کی سنی کنو علماء کو پوچھی کنو. حضور نے فرمایا حضور سے پوچھا گیا ایمان کسے کہتے ہیں پوچھا گیا. عبداللہ بن مسعود پاک پوچھا حضور ایمان کس کی آنے فرمایا حضور عرض کی تھی حضور مل ایمان ایمان کیا ہے. حضور نے فرمایا حبی میری محبت کا نام ایمان ہے. بخاری شریف میں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. جس میں میری محبت نہیں اس میں ایمان نہیں بلکہ اگر محبت جان تو ود کے نہیں ایمان پورا نہیں. ان عبداللہ بن شام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا والذي حتى اقول لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال له عمر فانه لعان یا رسول اللہ والله لانت احب الي من نفسي. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر رواه البخاری. میاں فیصلے ہوئے اے بخاری نہیں حدیث ہے. نبی پاک حضرت عمر فاروق نے ہاتھوں باں نپی باں کیا نپی باں نپی حضور ہاتھوں ہاتھ نپیا باں نپی
حضور فرمایا 10 ہوئے عمر مارنا کتنی محبت کرنا ہے؟ انہوں نے آگیا مئو تو بھی زیادہ، پیو تو بھی زیادہ، پران تو بھی زیادہ، خاندان تو بھی زیادہ، پوری دنیا تو زیادہ، پر اپنی جان تو زیادہ محبت اجے ماڑے کی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی حضور تو ایمان تا مکمل ہونا جلا جان تو بچ کے محبت کرا۔ فرمایا ہاں ہاں ایمان تو تب مکمل ہوتا ہے۔ انہوں نے آگیا حضور پھر قدم چانا نا، تسا بھی گواہ ہو جاؤ، رب بھی گواہ ہو جائے، آج کے بعد جان بعد میں ہے، جانے جان پہلے ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب سمجھے ایمان کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئی ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان حب مصطفیٰ کا نام ہے، وہ بھی اپنی جان سے بڑھ کر ہو، وہ بھی اپنی جان سے۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہے، پوچھو علماء کو۔ یہ گل ہے جی، بولو جی یہ گل ہے۔ غریب نوازوں میں نانی اسلامی معاف کرے ہمیں سنے ہاتھ جوڑنا، گل یہی ہے جی یا دو ایک ہی ہے؟ مسلمان تو مومن ایک ہی ہے؟ اے علماء در تحقیق پوچھو۔ وقالت الاعراب آمنا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے عربیوں نے آ کر کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ فرما دے انہوں لم تؤمنو، اجے تساں ایمان، ولیکن قولو اسلمنا، اجے تساں مومن نہ ہوئے ہو، اجے ایک گلا ہو اساں مسلمان ہوئے ہاں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اجے تے ایمان تساں نے دلاں وچ اتریا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان وہ کہاں ہوتا ہے؟ ادھر ہے، ہاتھ لائی دسو کتھے ہونا؟ پھر بولو۔ اجے ایمان دل میں نہیں داخل ہوا، اور یہاں قبر کے میں معاملہ ہے مومن کا، اور ایمان حضور کی محبت کو کہتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جب محبت کرنے والے کے سامنے صورت آئے گی وہ کیا کہے گا؟ فرمایا اس کی نظر مجھ پر پڑے گی وہ مجھے پہچان لے گا۔ حالانکہ اس حضور کی پہلے پاویں تکیا ہوئے یا پاویں تکیا کچھ یہ جو بھی لوگ ہیں نا جنہیں پہلے تکیا ہو سی، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کی حضور خواب زیارت کرائی ہو سی یا کوئی اور صورت، لیکن اتھے مومن پہچان سی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری قبر میں جب حضور آئیں گے مجھ سے فرشتے کہیں گے، لیکن فرشتیاں تو بولنے تو پہلے میں کیا کر سا ذرا سنے اعلیٰ حضرت کیا فرمائے۔ ہونے سے پر بھی لوگ منہ بک بک کری سکنے بھئی محمد رضا کی کیا پتہ ہے کہ کیا آکسی وہ موجاں کرن جڑے بک بک کرنے، ہم تو اپنا امام مانتے ہیں انہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کو قبر میں ان کو جو دیکھا، قبر میں ان کو جو دیکھا، قبر میں قبر میں ان کو جو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں ان کو جو دیکھا تو رضا نے یہ کہا لیجیے آئے وہ۔ یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہوں میں کہتے تو کر کے تھے دساں تے پھر مگر ہم کہیں گے تو ضرور، سمجھائیں گے تو ضرور، پاویں مر جائیں۔ ادھر میرے ال تکو، پاویں فتوہ آمدہ آمد دیو، ادھر میرے ال تکو۔ حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں ادھر فرشتے کھلوتے ہوئے ننو سرکار آئیں، فرشتے میں پوچھ دینے کیا کہتا رہتا تھا، اور میں نے جب ادھر دیکھا انہوں کہا ان کے بارے میں تو فرشتوں ادھر فرشتے ادھر آمنہ کا لال، تو احمد رضا بریلوی کیا فرماتے ہیں قبر میں
ان کو جو دیکھا قبر میں ان کو جو دیکھا تو رضا نے ان سے یہ کہا. کون سمجھ آئیے؟ چونکہ سوال کرنا لے نے سوال کرنا لے کہ یہ کون ہے قبر میں ان کو جو دیکھا تو رضا نے یہ کہا. کیا کہا؟ لیجئے آئے ہیں وہ لیجئے آئے ہیں وہ مردوں کو جلانے والے. کوئی سمجھ آئیے؟ او فرمایا تسا ہمارے کو پوچھ رہے ہو بھئی یہ کون ہے؟ اوہ جے کدے انہاں نانا اسنا ہوئر تو میں اٹھی کے بینا ہی نہیں سی. او جڑا مردے کی بالیا گیا ان کے آنے کی خاطر بتایا گیا. اب بولو لبے لبے. جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے وہ مومن ہے. اور علماء کرام گھبرانا نہیں. میں آخری 5-10 منٹ اعمال پر لائی کے گیسا مت ہے کوئی سے کی کرنٹ لئی گچھا اوہو ایک ہی دی گل پہ کرنا تے سارے بے نمازی نہ ہوئی گچھا. کوئی ٹینشن نہیں لینی. آخری 5-10 منٹ میں اعمال دی تبلیغ کری کے گیسا پر میں بے چجا نہ کہ بے چجا سکھ چج کوئی یار مناون دا تے تند سدھی چرخے پاون دا. اعمال جسم ہے. اعمال ادھر مردر تکو اے اکھ کیا اے جسم ہے. اے کن اے قصہ ہے ماڑے جسم نا. اکھ ماڑے جسم نا تے نک ماڑے جسم نا. اے جیب ماڑے جسم نا. اے ہاتھ ماڑے جسم نا. اے پیر ماڑے جسم نا. تو جے ماڑی روح ہی نہ ہوئے. اکھ تھئی پر تکنی تو کان تھے پر سننے تو جیب تھئی پر بولنی. ہاتھ تھے پر پکڑن تو جے پیر بھی ہون تو روح نہ ہوئے تو ٹرن. تو جنیوں سمجھو نماز ایک جسم ہے. روزہ جسم ہے. حج جسم ہے. تسبیح جسم ہے. اس میں جان محمد کی محبت ہے. اگر جان نہیں تو عمل جسم ہے بغیر روح کے. اور اگر عمل ہے وچ جان بھی ہے وہ عمل مقبول بارگاہ خدا. ہون سمجھ آئیے یا کوئی نہیں آئی؟ قبرہ جلہ گیا سو اتھا پتہ لگ سی ہوئے ہون پتہ لگا ہوئے جنہاں نی گل زمین پر سی وچ بھی انہیں نہیں ہے. باہر جنہاں نی ناکاں سیاں قبر وچ بھی غریب نواز تذکرہ انہیں نہیں ہے. دیوانے ہو پھر سمجھ میں آئے گی کہ گل تو سرکار دی ہے. آج آپ دیکھیں یہاں پانی ایک آنوں نے کدے گلاس آنے نہیں. میں مثال دینے لگا گلاس ساری ٹکرائی چھوڑو ادھر تکو اے کیا اس کدے پانی بائی کوئی بندہ می چاہیے دے. میں ایک ہی چھیک لائک پی چھوڑا. تو سارے پٹواری ہو نا تو چھیک سمجھنے ہو نا. ہاں جڑے سنگی مڑیاں غور نال بعد یہ تقریراں کری کہ وچوں کڈی کڈی کے کلپ لانے گھنٹہ پورا پہلے تے سوچنے رہے سن چھیک آخنے کیسی ہے. تو دنیا وچوں کی ویسے کوئی ڈکشنری لبن نہیں لگی. ایک جائے میں تقریر پہ کرنا تھا ایک گستاخ جا بندہ تھا نا. تو اس کوئی بندے مارے کو نہیں پوچھا بھائی جی گستاخہ نے بارے تو نا کیا خیال ہے. میں کہا یہ لکوتا ہی ہیں کہیں ہیں
مولوی صاحب چنگے بھلے عالم بڑے کول بیٹھے میانے تو سنی تقریر نہیں چس بہوں اسنی پر اہل لکوت نہ کہہ مانا ہے. میں کہا مولوی صاحب 8 سال اور پڑھ سوتا سمجھ لگ سی لکوت کیس کی آگے لکوت ہے اے دے تکو ایک ہی چھکے ہے میں پانی پی چھوڑا ایک ہی چھکے ہے تو اے علماء لے پاسا تکو پوچھو نہیں پہلے ثواب لفظی نہیں پوچھی جنو ایک ہی چھیک لائی میں ایک ہی ساج پی گیا ثواب تھیا میں کھلی کو پانی پیتا پھر ثواب تھیا حالا ہون اے مڑ در تک نے رو ویسا رہے میں کھبے ہتھے نال پیتا پانی کھبے ہتھے نال پی گلاس ثواب تھیا جی جے میں پانی دینے والا پانی بھی دینا میں سجے ہتھے نپاں اس پانی کی تکاں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا چوتھے نمبر ہے بئی گچھاں پنجویں نمبر ہے میں تریاں سانچ پیاں تو 6ویں نمبر ہے میں الحمدللہ ہاں ہون علماء کو پوچھو کیا ہو سی ہے کوئی اجر شجر ہے اچھا بولو اور بھی کچھ ہے خالی اجر نہیں شفا بھی ہے پھیپھڑیاں نہ کینسر نہیں ہونے لگا کیسنا کینسر تھوڑا جا پیار نال بولو پھیپھڑیاں نہ کینسر پانی بھی او ہے گلاس بھی جگ بھی دینے والا جنا بھی پینے والا بھی تو یہ ہاتھ بھی ماڑا یہ بھی ماڑا پر گل ماڑی نہیں نا تو جڑا دینے والا بھی ہوا پر گل جڑے نہیں بھی دینا بس جب میں نے سیدھے ہاتھ میں پانی پکڑا ہاتھ دونوں میرے ہیں مگر جب میں نے سیدھے ہاتھ میں پکڑا انداز رسول اللہ کا آیا میں جب بیٹھا تو سنت حضور کی آئی میں نے جب 3 سانسوں میں پیا تو رنگ رسول پیدا ہو گیا اسی پانی میں جس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر ایک سانس میں پینے سے شفا نہیں تھی بلکہ کینسر ہونے کا امکان تھا وہی پانی باعث سے شفا بن گیا گل نہ پانی دیے نہ گلاس دیے نہ پلان آلے دیے نہ پینا آلے دیے گل سارے دی ساری سرکار اب دوسری مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے اچھا بولو سکھ اگر رکھ لے اور رکھی ہوئی ہے اس کو کوئی اجر و ثواب ہے اور اگر آپ رکھ لے پھر علماء نو پوچھو رحمت کے فرشتے جھولیں گے میں کہتا ہوں کہ اس کے بھی یہی بال ہیں تھوڑی پر تمہارے بھی یہی بال ہیں تھوڑی پر لیکن اس نے گرو کے چکر میں رکھی ہوئی ہے تم نے امنا کے لال کی محبت میں رکھی ہوئی ہے بال وہی انسان بھی نسل آدم میں پر جہاں عمل کا کنیکشن امنا کے لال سے ہوتا ہے عمل محبوب ہو جاتا ہے گل ساری تھکے تھے نہ میں قسم چاہیے کا آخنا میں اجے تقریر شروع ہی نہیں کی تھی وحدہ لا شریک لہو کی قسم حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ میں آدھا گھنٹہ بیان کر کے نکلوں گا جلے اپنا علاقہ ہوا ہے نا بندے کی ہے میں چس بہوں اس لیے میں صرف آپ کی خدمت میں زور دے کر عرض کر رہا ہوں اگر آپ کا یہ نظریہ ہو جائے نا گل سرکار دی نہ تو سا خارجی ہو سکتے ہو نہ ناسبی تو نہ وابی اس نظریے تو بغیر تو سا بچی نہ سکنے ہو ایک ادھروں تو سا کی آکسی اہل بیت کی یہ شان ہے تو نال ہی ہو تو سا نے دماغ ہے ایک چیز باسی صحابہ کہے دعا ادھروں آنی کا صحابہ کی یہ شان ہے اور اس طرح محسوس کراسی کہ اہل بیت پچھے ہے لیکن جس دن تمہیں یہ سمجھ میں آ گئی تو غلط سرکار نہیں ہے اس دن جدوں اہل بیت کا ذکر سنو گے تو آہو گے بلے بلے اہل بیت سرکار کی صحابہ نے جدوں ذکر سن سو تو سو بلے بلے صحابہ سرکار کے
او بھائی جب نصاب کی سوچ سرکار کے بارے میں ٹھیک ہو جائے گی، اہل بیت کو بھی سلام کرتے جاؤ گے اور صحابہ کو بھی سلام کرتے جاؤ گے، وگرنہ گل بڑھنی ہوں یہ کچھ ہونا پیا پرفتن دور ہے اور خطرناک دور ہے. میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا ہوں، کس کو نہیں پتا، بچے بچے کو پتا ہے. یہی ہو رہا ہے، ایک طرف اہل بیت کا ذکر یا دوسری طرف صحابہ کا ذکر، ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر لے آتے ہیں، ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر لے آتے ہیں. حضور نے فرمایا، پوچھو علماء کو لو، حضور نے فرمایا ابو بکر منی، ابو بکر میرے لیے ایسے ہے. کیسے؟ کہا اے نیہ فی راسی، کہ اے نیہ ابو بکر میرے لیے ایسے ہے جس طرح ماڑے سرے وچ ماڑیاں اکھاں. سبحان اللہ. ان سنے میں منہ اندر تک کی کاکساں کون کون آکسی. ابو بکر ماڑے واسطے اس طرح جس طرح ماڑیاں. پھر فرمایا وہ عمرو، اور عمر منی میرے لیے ایسے ہے. کہا اوزو نیہ، اور عمر میرے لیے ایسے ہے جس طرح ماڑے، اچھا بول سو ماڑے. وعثمان منی کلسان، عثمان یہ اس طرح ماڑے واسطے جس طرح ماڑی زبان عجیب ہے. تو جنا چوتھا فرمایا وعلی منی کا روحی فی جسدی، علی ایسے ہے میرے لیے جیسے میرے جسم میں جان ہے. جسم میں جان ہے، جسم میں جان ہے. گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ یہ ذہن وچ رکھو بھئی گل ساری، اور انہاں ساریاں کی شانہ ملیاں. انہاں ساریاں کی کیا ملیاں؟ اہل بیت نور مصطفیٰ ہے اور اجزائے مصطفیٰ. حضرت بریلوی نے لکھا ہے اہل بیت جزو رسول ہے. کیا ہے؟ پھر بولو کیا ہے؟ تو جتھے اہل بیت نے ذکر آوے منڈ کے ذکر کرو، جس طرح صاحب قبلہ کر رہے سن ذکر. تو آئیں آپ سے امداد دیو. جلے صدیق اکبر پاک نہ ذکر ہوئے آئیں آپ سے امداد دیو. جلے عثمان پاک نہ ذکر ہوئے آئیں آپ سے امداد دیو. جلے حضرت عمر پاک نہ کدہ جلے آئیں آپ سے امداد دیو. تو تسا نے چہرے دسن بھئی اندر ایمان نہ بھی ہے، اور چہرہ جڑا ہے اس پر مسکراہٹ اور رونق بتائے کہ ایمان کا پودا کھل رہا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اتنا مضبوط ایمان ہو جائے کہ ذکر اہل بیت ہو تو چہرہ گلاب ہو جائے، اور ذکر صحابہ ہو تو گلاب مہکنا شروع کر دے. لیکن اس نقطے کی سمجھ سو تو تاں پہ گل ساری. اہل بیت کے لیے تو دو ٹوک فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا من احبہما، بہت بتیریاں جگہ دے گلاں کیتیاں. ایک مقام پر تو ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس انہاں نال محبت کی تھی اس ماڑے نال محبت کی تھی. یہ حسنین کریمین واسطے سپیشل ہے، وگرنہ حضور نے اہل بیت وچ حضور نے بیویاں بھی شاملیاں، حضور پاک نے دوسریاں صاحبزادیاں بھی شاملیاں، حضور پاک نے اپنے صاحبزادے بھی شاملے. لیکن انہاں دوہاں دی شان بہت وکھری کری کے بیان کی تھی کہ ان دونوں سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. مولا علی کے لیے لادہ کر کے فرمایا ایک مقام پر ان علی منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ شہری ہوا مولا کل مؤمن ومؤمنۃ من بعدی. اور ایک مقام پر مولا علی کا یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا علیو محبک محبی ومحبی محب اللہ ومبغضک مبغضی ومبغضی مبغض اللہ. اے علی جو تیرا محب ہے وہ میرا محب ہے، جو میرا محب ہے خدا کا محب ہے، جو تیرا مبغض ہے وہ میرا مبغض ہے، جو میرا مبغض ہے خدا کا مبغض ہے. جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو مجھ سے ملا وہ خدا سے ملا. اور پھر صحابہ اکرام کے بارے میں سن لو ذرا. سیدنا ابو بکر صدیق کی شان وکھری بیان کی. سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا لوگو میں نے اپنا خلیل خدا کو بنا لیا. اگر میں نے خدا کو خلیل نہ بنایا ہوتا اس پوری انسانیت کے اندر جو میری خلیلیت کی لیاقت رکھتا ہے کوئی اور نہیں، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق.
مقام پر حضور نبی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن شیء ذکر فی قلبہ. اے ذرا پھر کان کھولی کی سنی کہ دلاں نے بھی. حضور نے فرمایا ابو بکر تم پر جو سبقت لے گیا ہے، جو تفوق اسے حاصل ہے، نہ تو وہ کثرت نماز کی وجہ سے ہے، نہ وہ کثرت صیام کی وجہ سے ہے، وہ ایک گل ہے جڑی ابو بکر نے دل وچ ہے. وہ ایک گل ہے جڑی ابو بکر نے بس اس کی وجہ تو ابو بکر سارے تو وہ کیا لنگی گیا. وقت تھوڑا ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، میں جلدی نہ تساں کی 1 منٹ وچ گل سنانا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں وہ راز جاننا چاہتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دلے وچ کیا. اے علماء بھی ذرا توجہ فرمایا ہے. میں تساں نے قدماں تے گوڈیاں تے ہاتھ رکھی کے عرض کرنا. آپ فرمانے میرے دل وچ یہ تمنا سی بھئی اس نے کھوج لاواں بھئی کیڑی گل ہے جیڑی حضور فرمائی ولیکن شیء ذکر فی قلبہ. تو میں نے بڑی کوشش کی. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بھی قائم ہو گئی، پھر وہ وصال فرما گئے، لیکن میں بات نہ پوچھ سکا. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ کی عدت پوری ہوئی تو میں نے ان سے نکاح کیا. تو نکاح کے روز میں جب رات کو ان کی پاس حاضر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی شادی کی اور نہ ہی مجھے بیوی کی حاجت ہے. میں نے صرف اس لیے نکاح کیا ہے کہ آپ محرم بن جائیں میری. اور میں بغیر اے بھی ذرا مسئلہ دھیان چ رکھا ہے. اساں جڑی بغیر جڑیاں محرم عورتیں نہیں ہونیاں اساں ان کی ملنے ہاں، دھیان کرنا چاہیے ساڑے کو انہاں گلاں پہ. گل بہت لمبی ہوئی ہے. کسی بھی غیر محرم عورت کو ملنا پردے تو بغیر ملنا جائز. انہاں فرمایا بھی تساں ہن میرے نکاح وچوں میں صرف ایک گل پوچھنا چاہنا کہ بیویاں کولوں مرداں دیاں گلاں چھپیاں، یہ گل صحیح ہے؟ گل اچھا بولو. یہ بہت صحیح ہے، یہ بہت صحیح ہے. مولوی پاویں جتنا مرضی ہے بڑا مولوی ہوا پورے جہان ہی تقریراں کرے زنانی جاننی کہ اس طرح سیٹھ پاویں جناب پورے گجرہان ایاں قریب وہ ہے نا کاٹر نے کپڑے لائی گئے زنانی اچھا بڑے بڑے ہوئی گسنا اس کی پتہ ہونا. زنانیاں جاننیاں ہونیاں زنانیاں. انہاں آگیا صدیق اکبر نے اندر نہیں حال تساں ہی جاننے ہو سو. وہ کیڑی گل ہے جڑی ابو بکر نے دلے وچ سی. انہاں آگیا سنو پھر اگر پوچھنے ہو جلے حضور اعلان کیتا سنا میں صدیق ما فاق ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن شیء ذکر فی قلبہ. میں بھی مسیتی وچ سا، میں بھی یہ اعلان سنیا. صدیق اکبر جلا کار آئے تو میں پوچھیا دسو تساں نے دلے وچ کیا ہے؟ تے صدیق اکبر جوش و جذبے نال بولے ما وجدت فی قلبی ولا فی صدری الا محمد. میرے دل اور میرے سینے میں محمد کے سوا کچھ نہیں. آپ بولو لبیک لبیک. ان کے اور حضرت عمر فاروق تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر کمالات انبیاء ہیں. جس بندے کی سیدنا عمر آج چونکہ انہوں نے آگے دیاڑا بھی ہے دھیان رکھا ہے سیدنا عمر فاروق کدے زندگی وچ نہ مقابلے نہ کرے ہے کدے. مولا علی وچ حضرت ابو بکر صدیق وچ حضرت عمر وچ حضرت عثمان غنی وچ تولیا نہ ہے. وہ ترکڑی کیڑی ہے جس وچ اچھن دسو پہلے اور جنا دسو جنا. سر تساں کیڑا علاقہ ہے؟ یہ میں عرباتوں آیا. تساں کیڑا ہے جی؟ تساں اتھے نہیں ہو تس حضور اتھے نہیں ہو میں عرباتے نہ تو تس اتھے نہیں ہو تو کام لے. اساں اپنی اپنی شیشے چ حالت تک نہ کہ تو اس جڑے کی سب تولی سکتے ہیں جڑا مصطفیٰ نال لمحہ پیا ہویا. ذرا بندے کی اپنی شکل تکنی چاہیے نہیں اپنا قد چک تکنا چاہیے. کتے ہو تو کتے آس تو بندیاں کی یہ بھی نہیں پتا ہونا حضرت صاحب استنجا ہے یا استنجا کہ استنجا ہے یا اے علماء سمجھنے میں کیا پیا بانا استنجا ہے یا استنجا ہے یا استنجا ہے. یہ ہے کیا باب استفعال ہے کیا یہ پتہ نہیں تو بولیں گے کیا وہ انہوں نے کیا کیا. وہ دیوانے بس کر اپنے آپ غور کر
کتھے اس کمینے کتھے وہ جڑے سامنے بئی کے یار نے جلوے تکنے رہے. اور پھر ایک گل اور بھی سنی گنو, اہل بیت نے سب سے زیادہ محب کون ہے؟ تو سو تمہیں اہل بیت کے سب سے بڑے محبت کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. اچھائی کا آخو سبحان اللہ, پھر آخو سبحان اللہ. نالے تس دسو جی میں اے جڑے شیعہ پر آئے ساڑے میں بہوں تھلے ہوئی کہ گل پہ کرنا تس بھی ناراض نہ ہوئے وہ تو ایویں ہی ہوئی کس نے. اے جڑے شیعہ پر آئے یہ تو آنے پہ کوڑے تھلوں لنگی کہ چھو تو برکت ہونی آخنے کی نہیں آخنے وہ یرا چلو انہاں کی ہونی ہو سی تو آگی چھوڑو آخنے کی نہیں آخنے بھئی کوڑے تھلوں لنگی کہ چھو تو کیا ہونی برکت. بھئی یہ امام حسین نال منصوب ہے کوڑا وہ جڑا کیا اس کی آخنے ذوالجناح وہ سنا یہ اپنے کی وہ آنے نا وہ دل ذوالجناح بھی نہ بنایا ہونا شبیہ ذوالجناح نہیں. بھئی اس نے تھلوں یہ لنگنے تو اس کی چمڑے اللہ جانے کیا کہنا. بھئی اس نال محبت کرو تو محبت ہوئی گس نہیں. ہاتھ جوڑی میں تو گیا پوچھنا اے دسو بھئی کوڑے تو تھلوں لنگی کہ چھت برکت ہوئی گس نہیں. اس نے پوچھ رہا کہ ہاتھ لائی چھوڑو تو برکت ہوئی گس نہیں. تو جس مونڈیاں پر اسنین کی کھڈایا اس ابو بکر نے بارج کیا خیال ہے؟ اچھا اٹھی کیا اجڑے ہیں اٹھی کھلی کے نعرہ مار اور زور نہ بولے اگلا بھی مار چھوڑ نگر نگر گلی گلی اے بھی نالی چلاؤ نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی دوئے نعرے مارنے تانجے کم سدھا رو ہے جی. اچھا ہون سنو جی اگے وہ سیدنا صدیق اکبر نے بارے کیا خیال ہے جیڑے خالینہ کی نہیں چاہیے کہ مڑیا پھرنے رہے انہوں نے نانے کی بھی چاہے انہوں نے نانے کی بھی چاہیا. رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا اس گلے میں تبصرہ نہ کرنا تبصرہ اوکھا ہے بھاؤں. حضور نے فرمایا جتنا اس کے مال اور اس کی جان نے مجھ کو نفع دیا ہے نا اور یہ کس کو نفع وہ خود نافع ہیں. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے یہاں بولنے کا. فرمایا اس کی جان اور اس کی مال نے جتنا مجھے نفع دیا مخلوق میں کسی کی جان اور مال نے اتنا نفع مجھ محمد کو کسی نے نہیں دیا. اور حضرت عمر فاروق سیدنا عمر فاروق علیہ پاس اچھو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات بابرکات میرے کلیجے نے ٹکڑے ہو وہ ایک جیت نہ تکو وہ تو واصل بالرسول ہے. یہ سارے واصل ہیں سارے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عالم ہے اللہ نے قسم ہے حضور نے وصال تو بعد اگر خواب وچ مولا علی حضور کی تکیا تو جاگنے حضرت عمر فاروق تکیا. میں مقابلے شقابلے پھر پہ آخنا کوئی مقابلہ شقابلہ کوئی نہیں. میں تو سنے دماغوں کی بالکل بیلنس کرنے واسطے میں پہ عرض کرنا. ایک جڑا نماز پڑھنے واسطے ہے فجر نہیں حضرت مولا مرتضیٰ آئے تو راتی انہاں خواب تکی خواب کیا تکی نے اپنے گھر مولا مرتضیٰ خواب انہاں یہ تکی بس سرکار نہیں محفل لگی نماز نہ ٹائم ہو گیا. حضور پاک نماز پڑھائی کہتے ہیں سرکار پاک مولا علی کی فرمایا پہ تکبیر پڑھ کیا پڑھ انہاں تکبیر پڑھی. نبی پاک نماز پڑھائی سلام پھیری کہ حضور یہاں کندھی نال ٹیک لائی کے بیٹھے سامنے ایک بندہ آیا اس کھجوراں نہ تباہ کھاندا تو تباہ کھجوراں نے اس حضور کی پیش کیتا. حضور اپنے ساریاں صحابیاں کی کھجوراں تقسیم کیتیاں مولا علی کی دتیاں دو کوئی اوراں کی زیادہ دتیاں مولا علی کی دتیاں ایک پہلے دیتی تو مولا علی کھائی دے تو انہاں کہا اور دیو حضور دوسری دیتی. پھر مولا علی فرمایا ایک اور دیو حضور فرمایا نہیں ہوں تیری نہ میں دینا پر تواڑیاں اکھاں جڑیاں یہ سرخ ہوئیاں خراب نہ آکھیا ہے زندگی وچ لفظ خراب نہ بولے کدے زندگی چ بھی نہ آکھیا ہے اکھاں خراب ہیں انہاں ہی نہیں تو اکھاں ہیں ایسیاں جڑیاں خراب ٹھیک کرنے
تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسانی اکھاں وچ تغیر ہے، رنگ بدلیا، بس دو بوئیاں. وہ پھر حضرت علی المرتضیٰ کی اکھ کھلی گئی. پھر وہ اٹھے تو نماز واسطے جلے مسجد آئے تو دور سا حضرت عمر فاروق نے خلافت نہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے تکیا مولا علی کی، انہوں نے آخیا تکبیر پڑھو. مولا علی تکبیر پڑھی، حضرت عمر فاروق نماز پڑھائی، نماز امامت کرائی. مولا علی پیچھے تکبیر پڑھی، دھیان رکھا ہے، ہر گلہ دھیان رکھا ہے. جلے مولا مرتضیٰ پاک فرمانے پہ جلے انہوں سلام پھیریا، اسی طرح بیٹھے ٹیک لائی گئے کندھی نال. سامنے ایک جنا آیا، اس کھجوراں چاہیاں. میں دل سوچا بھی یہ سارا سین تو وہ ہے جہاں میں راتی تکیا. صرف اتنا ایک فرق ہے بھی سرکار راتی نماز پڑھائی سی تو ہوں حضرت عمر ہے تو وہ کھجوراں والا آیا. اس حضرت عمر نے سامنے کھجوراں رکھیاں. حضرت عمر فاروق ساریاں کی کھجوراں دیتیاں تو میں ایک دیتی، پھر میں آخیا اور دیو، میں انہیں دوئی دیتی. تو میں پھر آخیا تری بھی دیو، تری واری میں آخیا کھجور میں دیو. تو حضرت عمر فاروق یہ حضرت تکیا تو تکی کے مسکرائے تو فرمانے جی راتی سرکار دیتی ہو ویر تو میں بھی چاہیے. کوئی گل سمجھ لگی ہے؟ وہ دیوانیوں سمجھنے کی کوشش کرو بھئی یہ انہاں وچوں گھٹ کوئی بھی نہیں، انہاں وچوں گھٹ یعنی تساں تولی نہ سکنے ہو. حضرت ابو بکر نے شان بیان کرا تساں آکسو انہاں نے نالا نے جڑا ہی کو نہیں. میں حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرا تساں آکسو انہاں نے نالا نے جڑا ہی کو نہیں. میں حضرت عثمان غنی کی گل کرا تساں آکسو انہاں نے نالا نے جڑا ہی کو نہیں. میں مولا علی کا ذکر کرا تساں آکسو انہاں نے نالا نے جڑا ہی کو نہیں. تو گل سچی یہی ہے، انہاں ساریاں نے نالا نے جڑا ہی کو نہیں. گل سچی اچھا بولے اجے بھی یہ نعرہ ادھا ہے. خالی وہی جنتی نہیں جس انہاں کی ایمان نال تکیا وہ بھی جنتی ہے. جی کیوں جی قبلہ ابو بکر عمر. اچھا سنی کنو یہ گل بھی سنی کنو، وہ تو پکا ہی جنتی ہے نا جس انہاں کی تکیا وہ بھی جنتی. وہ ایک آپ کو سبحان اللہ. ہوں یہ کسی عالم فاضل مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، وہ مڑیو سادیو پراؤ، یہ حدیث شریف ہے. وہ یہ سرکار نے فرمان ہے لا تمس النار مسلمن مرانی اور مرانی. فرمایا جس مسلمان نے مجھے صرف دیکھ لیا اس پر بھی دوزخ حرام ہے، جس نے آگے اس کو دیکھ لیا اس پر بھی دوزخ حرام ہے. سمجھ لگی ہے؟ گلاں بہوں ہوئی گیاں. آخر پھر مڑی کے ایک گل کراں اہل بیت. کیا حضرت عثمان غنی نے شان چیز سنائی چھوڑا 17 واری انہاں جنت خریدی. کتنی واری؟ تو مولا علی نے شان چیز سنائی چھوڑا بھئی حضرت علی نے محبت ایمان نہیں نشانی ہے. منافق بندہ مولا علی نے ذکر نہیں کری سکتا کدے بھی. منافق حضرت علی نے ذکر یہ مولا علی فرمانے ہتھوں نپی نے باں ماڑی حضور پاک تو باں نپی کو فرمایا علی گل سن پریشان بالکل نہیں تو ہونا. یہ گل میں تجھے سمجھا سا تو دل چ رکھی کہ پکی یہ گل ہے. فرمایا کوئی منافق تاڑے نیڑے نہیں اچھی سکنا تو کوئی مومن تاڑے تو دور نہیں اچھی سکنا. اور یہ ایمان نہیں علامت ہے مولا مرتضیٰ پاک نہیں محبت. اسنین کریمین حضور پاک نے جز ہے بلکہ آج بھی جتنے سید ہے اگر انہوں نے عقیدہ ٹھیک ہوا ہے عقیدہ یہ نہ گیا بھی فلانے بابا اور فلانے شاہ اور پاویں کوئی سید صدیق اکبر پاک کی یا عمر پاک کی پونکنا ہوا ہے تو تساں آخو بابا اور بابا اور بابا 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 شاہ کوئی نہیں ہو. بابا روح ہے یہ جڑے باویاں کی مننے. کوئی گل سمجھ لگی ہے؟ مہربانی کرے جس نے ذرا مولا مرتضیٰ پاک تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ عزت کرنے سے جس نے حد اور انتہا کو نہیں. ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو میں تھی تفصیل نال دساں. اہل بیت نہیں محبت پھر نہ ہو بیت حضور نال محبت ہوئی سکنی. یہ بھی ذہن چ رکھا ہے. یہ نہیں کہ تساں کوئی سید اچھا سچا سچا اس نے تعظیم نہ کرو. اس نے تعظیم اس نے کوٹھی یا اس نے کار نہیں وجہ سو نہ کریا ہے بلکہ اس نیت نال اٹھی کہ اس نے ہاتھ چمو کہ اس نے رگاں بچ رسول اللہ نہ خون ہے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ گیا کینسر نہ مریض تھا. کیسنا تو بریلی شریف گیا بھی بابا جی تساں نہ بہوں سنیا
تساں عالم ہو بڑے ہو، اعلیٰ حضرت کی بڑا مولوی صاحب کہنے سے، لوگ آنے سے بڑے مولوی صاحب، بڑے تو کوئی بندہ گیا ہو سکتا بڑے مولوی صاحب تساں بڑے عالم ہو، تساں دسو بھائی کینسر نہیں بھی تکلیف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تواڑے علاقے کوئی سید ہے، تواڑے علاقے کوئی، اس آخیا ہے، آپ نے فرمایا جلے وہ وضو کرن لگن، شاہ صاحب کیا کرن لگن، وضو کرن لگن، وضو جس کی ساکھنے ہاں وضو جلے کرن لگن، میں تھوڑا جے زیرہ زبران جڑیاں پڑھنے پہ وہ سمجھنے سنگی، تو آپ چلو وضو آکھنا، وضو جلے کرن لگن تو ہاتھ ہیاں اگے کرے ہاں پیر توڑ لگن جلے تو چلو پری کی نہیں پانی ہے نا، جلے وہ شاہ صاحب کہتے ہوں تو وہ پانی پی کی نہیں اللہ کینسر جتی شفا عطا فرمائی جو اے جی سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے تے اہل بیت نے محبت اور عشق نہ ہوئے تو پھر تو گل بڑھنی نہیں، پر صحابہ کرام نہیں اگر بے ادبی ہوئے تو پھر منڈو ہی خراب ہوئی اسی کم، اہل بیت نال بھی محبت رکھنی، صحابہ نال بھی محبت رکھنی، ایک تری گل بہت ضروری ہے، کدے اجازت دیو تو وہ بھی دساں، وہ ہے اولیاء نال محبت، چونکہ اس ویلے سب تو زیادہ جڑا ڈاکہ ڈالیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کی نہ منو تساں، اے نعرے عام سننے ہو بابا شاہی کوئی نہیں، یہ باوت ہے، یہ کیوں کیا جانا؟ چونکہ انہیں کی پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ نے ولیاں کی ملسی تو ولی ٹیڑا نہیں ہون دینے، مثلا اہل بیت تو بھی نہیں پھرن دین لگے تو صحابہ تو بھی اچھا بولو نا نہیں پھرن، لہذا انہیں کی پہلے ادھروں پھیرو نا، اس گڈی چینا بین دیو جڑی بغداد گسنی، چونکہ جس یہ اس گڈی چ بین دیتا ہے کدے جڑی بغداد گسنی یا داتا صاحب گسنی یا بابے فرید کول گسنی، اس گڈی چ جے بیٹھے تو انہاں تو فٹو فٹ نپی کے مدینے کی نکلنا، لہذا پہلا ڈاکہ مارنے انہیں جی یہ تو شاہی کو نہیں، ہن تساں دلے نال دسو وہ کوئی شے نہیں ہو جنہاں نال اللہ محبت کرنا، ہن ایک بخاری شریف نے حدیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جلے اللہ پاک کی کسے بندے نال محبت ہوئی گسنی، اللہ پاک ارشاد فرمانا یا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبو، وہ جبریل گل سن ماڑی، جبریل اتھے عرض کرنا جی صدرہ علی قول یا رب جلیل، آواز اسنی غیب چوں اللہ رب العالمین نی طرفوں می فلانے بندے نال محبت ہوئی گئی ہوئے تو بھی اس نال کر ہوئے، ہن میں تساں کول پوچھنا ہو جاگتو تساں دسو، بزرگو تساں دسو، مامیو چاچیو تساں دسو، ماڑی جان تساں قربان، جے کدے اللہ کی محبت ہوئی گی یا اللہ تو آپ کو کرنا محبت تو ہی کچھ روکیا تو ہی کون روکی سکنا، نال جبریل کی کیوں آخنا پی محبت تو ہی کر، اس نا مطلب ہے پتہ لگا کہ جس کی اللہ محبوب بنانا میرا اپنا ہی نہیں بنانا، اورانیاں دلوں وچ بھی محبت رکھنا، سمجھ لگی ہے؟ تو پھر ایک اور گل بھی قابل غور ہے بھئی اللہ ابلیس کی کیوں نہیں آخیا بھئی ماڑ کی محبت ہوئی گی تو تو محبت رکھ، جبریل کی کیوں آخیا؟ چونکہ جبریل نوری ہے، ابلیس ناری ہے، اور ولیاں نہیں محبت ناریاں وچ نہیں، ولیاں نہیں محبت نوریاں وچ رکھی گئی ہے، اور پھر وہ فرشتہ آسمانہ پھرنا فجنادی، پھر وہ جبریل ندا لگاتے ہیں جو اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، وہ اللہ کی فلانے نال محبت ہوئی گئی ہے وہ تو سارے بھی محبت کرو، پھر حضور فرمانے ثم یودع القبول ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت زمین میں رکھی جاتی ہے، تو انہاں اولیاء نال بھی محبت رکھنی، اور بالکل ایک حدیث شریف نال جوڑی تھی عرض کری چھوڑا ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے سمیت تو اپنے کناں نال سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقولو، آپ ارشاد فرمانے کہ انہا من عباد اللہ تعالیٰ لا اناسن ما ہم بے انبیاء ولا شہداء، اللہ نے کچھ بندے زمین پر یہ بھی تھے جڑے نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں، ما ہم بے انبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے، یقبتہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، پر جدو قیامت اللہ دیڑا ہے وہ اللہ نے بندے پیش کیتے جا سن، نبی بھی انہاں کی تحقیق آکسن بلے بلے، شہید بھی آکسن بلے بلے، صحابہ کرام عرض کی تھی حضور وہ کونے جڑے نبی بھی نہیں تے شہید بھی نہیں، اور قیامت اللہ دیڑا ہے نبی تے شہید بھی انہاں پر رشک کر سن بلے بلے کر سن، وہ کونے؟ اگوں حضور فرمایا سنو ہم قومن تخابو بروح اللہ علی غیر ارخامن، انہوں نے پہلی نشانی یہ ہے وہ محبت اللہ واسطہ کرنے، یہ دو نمبر پیرانی گل نہیں، یہ بھی دھیان رکھے،
بھئی آسو تو کہہ کنی کے آسو تو گیسو تو کہہ ایک نمبر بندیانی گل ہے شاہ نظام الدین اولیاء میرے فرید الدین گنجے شکر مسعود میرے آقا داتا علی حجویری میرے آقا خواجہ میرے علی شاہ میرے آقا حضور سلطان العارفین سلطان باہو میرے آقا حضور غوثر اعظم الجیلانی تو 2 نمبر جڑے بندے ہونے انہیں تو ٹینشن نہ لیا کرو چونکہ 2 نمبر ہونے ہی تو آئیں جی 1 نمبر ہونے ہون چپ ہوئی رہے ہو اے نوٹ بھی دسو جی یہ کیا ہیں کتنی آنا کہ 1 نمبر چلو ہوا ہے یا نہیں پہ ہے کتنی آنا 50 ہے جی تساں دسو جی 50 ہے تساں یہ جا 50 بناوٹی بھی تکیا ہے کہ کونی جس جس بناوٹی 50 تکے ہاتھ کھڑا کر سارے واہاں کی دے 51 نا نوٹ جس تکے ہاتھ کھڑا کرے 52 نا 53 نا 54 نا 55 نا 56 نا 57 نا 58 نا 59 نا انہاں تکے جس نی اصل کوئی نہیں اس نی نقل اصل اوے تے نقل نقلی جیڑے پھرنے یہ نقلی دلیل ہے کہ اصلی بھی تھے کوئی گل سمجھ آئی تو جے کدے تساں ہتھے میں نوٹ دیو ایک باری میں کسے بندے لفافہ نہ پڑھایا وچ 5000 روپیہ نقلی نوٹ سے وچ کوئی 8-9 ایک وچ نوٹ 50,000 نہ کیسا نقلی میں سٹیا اصلی نہیں سٹے کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں نقلی میں وچوں کڈی کہے تے اصلی تساں نہ کہہ پروگرام ہے تساں اصلی بھی سٹنے ہو تو کام والے اصلی سٹی چھوڑنے ہو یا نقلی سٹنے ہو جس طرح نوٹ نقلی سٹنا اس طرح پیر بھی نقلی چھوڑو اصلی کو نہ چھوڑنا اصلی کا نام عبدالقادر جیلانی ہم میں اگر کھوٹ ہے ہمیں چھوڑ دو لیکن طریق نہ چھوڑنا پترو اے جڑی حدیث بابے نہ پڑھی نا انتما سیدہ شباب آل الجنہ اے پتہ ہے حدیث شریف اتھے لکھی اے سنائی تو بابے رہا ہے اور میں تسیں کتاب نہ دساں یہ کئی جائی لکھی دسو میں اس حدیث شریف کو نقل کرنے والے کا نام ہے شیخ عبدالقادر الجیلانی اور کتاب کا نام ہے بنیت الطالبین تو کتاب اے قرۃ اعین اہل السنہ ایک کتاب بنیت الطالبین میں میرے باوے عبدالقادر جیلانی نے حدیث نقل فرمائی ہے تو ہون دلے نہ دسو بھئی باوے تو پھر سو تے گلنا لفظن اچھا بولو تے دھیان رکھے نقلیاں کی چھوڑنا اصلیاں کی اچھا ہون اگلی گل سنو وہ حدیث شریف میں پوری کری چھوڑا حضور کو صحابہ پوچھیا انہوں نے نشانی کیا ہے حضور فرمایا وہ محبت اللہ واسطہ کرنے کیس واسطے نیندر نہیں آئی محبت وہ میرے نال میرا سنگی آیا ہے نا تو میں اس کی آگیا میں نے اس کو گاڑی میں بولا تھا 15-20 منٹ تقریر کر ساتھ نکل سا یہ گھڑیش میں آگیا تھا تو انہوں پریشان ہو سی توبہ 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 15-20 منٹ تقریر بھی ہونی ہمارا علاقہ ہے ہمارا علاقہ ہے ہمارا اوروں پر بھی حق ہے ان پر ڈبل گناہ حق ہے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں نالے جلے بندہ اللہ واسطے گلاں کرنا نا اس لئے کڑیاں کھٹ تکنا یہ پکی گل میں تھی دسا کڑیاں اس لئے اساں کرکٹ میچ لگا ہوا ہے اللہ نہیں قسم ہے اساں آنے 5 منٹ ہو رہا ہے یہ گل ہے تو دنیا نے کیڑا کرکٹ ہے وہ جڑا ذکر رسول یا ذکر انبیاء یا ذکر صالحین تک پہنچی سکتا حدیث شریف کا آخری پیراگراف پہ ہم کو منتخاب بروح اللہ علی غیر ارخام بینہم ولا اموال یتعاتونہا اور ان ولیوں کی نشانی یہ ہے وہ محبت اللہ واسطہ کر سکتے کیسے واسطہ یہ نہیں کہ وہ کسے کی کچھ دینے نہیں یا کسے کو کچھ کنے نہیں لیکن انہوں نے نیت یہ نہیں ہونی کہ کچھ لبے نہ نیت یہ ہونی کہ کسے نے مال پر نظر رکھنے وہ اللہ نے رضا کی پیشے نظر رکھنے اور پھر اگوں حضور نے اگلی گل سنائی شان سنو فرمایا اذا
لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس. فرمایا قیامت والا دہڑا ہے کوئی خوف انہاں کی نہیں ہون لگا جلے اوراں لوگوں کی خوف ہو سی تو جلے اوراں لوگوں کی غم ہو سی اس ویلے انہاں کی کوئی غم نہیں. ثم قرأ النبی حاضل آیا. پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تے ہن گل سمجھ لگی یہ پہ میں کتنی گلاں کیتیاں بھئی حضور نہیں محبت نہ ایمان ہے. لگی کی گل سمجھ. نمبر 1 حضور نہیں محبت اصل الاصول ہے گل ساری حضور نہیں ہے. یہ سمجھ لگی کی. پھر میں تساں کی دسیا بھئی حضور پاک نہیں وجہ تو اہل بیت نال محبت بھی ضروری ہے کہ اگر اہل بیت نال محبت نہیں تو پھر حضور خوش نہیں. پھر نمبر 3 میں تساں کی دسیا بھئی صحابہ کرام نال بھی محبت ضروری ہے کہ انہاں نال اگر تساں کوئی گڑبڑ کی تھی تو ایک حدیث شریف نہ پیراگراف سنی کنو من آزاہم فقد آزانی. جس نہ تساں کلمہ پڑھنے ہو اس محبوب فرمایا جس میرے صحابہ کی کوئی تکلیف دیتی اس میں تکلیف دیتی. تساں وچوں کوئی یہ جا بندہ ہے جڑا یہ سوچی سکنا سوچی سکنے ہو بھئی اساں حضور کی تکلیف دیاں کوئی سوچ رہے ہو تو جلے تساں کسے صحابی نے بارے گڑبڑ کی تھی حضور کی تکلیف ہو سی وعدہ کرو اساں حضور کی تکلیف نہ دینے. وعدہ کرو اور اے بھی وعدہ کرو اساں حضور نال پیار کرساں اپنی ماں تو زیادہ کرساں اپنے باپ تو زیادہ کرساں اپنی بیوی بچیاں سے زیادہ کرساں تے اپنی جڑا اے جان ہے رگاں وچ اس تو بھی زیادہ کرساں. تقریر ختم ہوئی 1 تو 2 منٹ میں اور چاہیے بوے آ جائے. یہ تساں آقا کریم نے گلاں سنیاں دلے نال دسو حضور نے نالے نہ پھر تساں کی ہن یہ تقریر سنی کیا یا اس تو پہلا علماء نے گلاں سنی کیا یہ تساں فیصلہ کیتا کہ نہیں کیتا بھئی حضور نے نال نہ کوئی نہیں ہے کوئی جلے حضور نے نالے نہ کوئی نہیں حضور نے نالے نہ علم ہے تے عقل ہے تے فہم کسے اوری کول سچیاں نبیوں کول بھی کوئی نہیں. واہ بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 کتاباں میں حفظ کیتیاں قرآن بھی انجیل بھی زبور بھی تورات بھی اور ایک قرآن سمیت. انہاں چوہاں تو علاوہ آپ فرمانے انہاں کی چوہاں کی ملائی کے 72 آسمانی صحیفے نکی نکی کتاباں اور 4 کمپلیٹ کتاباں صحیفے اور کتاباں 72 آسمانی میں پڑھیاں. انہاں 72 کتاباں وچ میں آمنہ نے لال نی شان پڑھی. یہ گل شان وچ میں پڑھی کہ اللہ پاک جلے علم عقل فہم حسن فراست لیاقت سمجھداری یہ جلے اللہ تقسیم کی تھی تو اللہ جلے پوری مخلوق کی آدم پاک نے نسل کی انبیاء کی اور صالحین کی اور ملائکہ کی اور جنہ کی عقل فہم فراست بخشی. تو اس نے مثال اس طرح ہی ہے جڑی میں 72 کتاباں پڑھی فرمانے بھائی جس طرح سیراب وچ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے ریت ریگستان میں اتھوں ایک ریت نہ ذرہ چاہے تو یہ سمجھو بھئی اللہ پوری مخلوق کی اس ایک ذرے جتنی عقل فہم دیتی اور باقی جتنا ریگستان ہے اتنی عقل و فہم اللہ پاک آمنہ نے لال کی عطا فرمایا. ہون جلے یہ فیصلہ ہوئی گیا بھئی حضور نے نال نہ کوئی دعا سیانا نہیں عقل علاوی نہیں فہم علاوی. ہون تساں سارے جڑے مسیتی بیٹھے ہو پھر میں ایک گل دسی چھوڑو بھئی جلے حضور نے نالہ نہ کوئی نہیں پھر اتباع کچھ نہیں کرنی چاہیے. سوچی کے دسے ہے پھر کسی اور کی اتباع کرنی چاہیے کسی اور سے پیروی کرنی چاہیے. پھر سنت حضور نہیں رکھو حضور تو زیادہ عقل علا حکمت علا یہ سنت حضور نہیں رکھو. حضور نے نالے نہ سیانا کوئی نہیں انگریزاں وچ او سیانپ نہیں جیڑی سیانپ حضور وچ ہے. یہ گل منسو چل. دوئی گل یہ ہے حضور پاک نہیں اتباع صرف داڑھی شریف ہی نہیں 5 ویلے نہیں نماز کون پڑھ سی نماز بھی حضور نہیں اتباع. حضور فرمانے نماز مومن نہیں معراج ہے اور کتنی مزے نہیں در ہے گل ہے 5 ویلے جلے تساں ادھر مردر تکو ایاں آنی کہ بھائی کاکسو السلام علیکہ ایوہ النبیو تو 5 ویلے تساں نے منہ وچوں حضور نہیں ذات پر سلام نکل سی اور 5 ویلے تساں اللہ نہیں برگاہ چ بھی حاضر ہوئی گیا سو مصطفیٰ نہیں برگاہ چ بھی حاضر
پھر پڑھسو نماز تے ایک اور گل بھی ہے نال صرف داڑھی تے نماز ہی نہیں اسلام وچ تے اگے ایک اور بھی گل ہے گلاں بہت ساری ہیں تیرے چار میں دساں نماز پڑھی کے گھر گچھو تے ماؤ تے پیو کی پئی گچھو کتے آ ہونے کیا بھائی پھر تیری نماز بھی قبول نہیں بھائی یہ ماں تے پیو نہ ادب حضور دسیا بھائی حضور پاک فرمایا اگر تو اپنی ماں اور اپنے باپ کو پیار سے دیکھے تو تجھے اللہ مقبول حج کا ثواب دے گا اے ہوں حضرت صاحب پتہ ہے کتنے پیسے لگنے حج کرنے کتنے لگنے 2-3 دھڑے پہلے میں بھی اتوں حاضر ہوئی کہاں می پتہ ہے کتنے لگنے 14 لگنے نا تو جے کدے اے سی والا کیتا جائے تو 29 لاکھ بھی ہویا آج اس باری 30 بھی ہویا تو 40 بھی ہویا وہ پھر جمرات میں نیڑے ہو تو 40 تھوڑا اور دور ہو تو 30 اور دور ہو کٹو کٹ ہے 11.5 12 13 کٹو کٹ 11.5 12 لاکھ لائی کے حج کرو کرنا ضرور چاہیے نہ فرض ہوا ہے پر اے کو نہیں پتا قبول ہے یا پر سائیں فرمانے جے ماؤ نے چہرے کی تکیائی تو مسکرایا ہے تو اللہ نے تجھے مقبول حج کا ثواب دیا تو روپیہ بھی نہیں لگا 1 روپیہ بھی تو تساں اندازہ فرماؤ پہ کتنی تکلیفوں نال او حج ہونا اللہ سارے نہ قبول فرمائے اتنے کتنی تکلیفوں اٹھانیاں پڑیاں اس دفعہ کتنے حضرات فوت ہوئے اللہ سب کو جنت میں مقام عطا فرمائے اتنے تساں کی 21 منٹیں وچ 20 حج چونکہ صحابی نے اگوں عرض کی تھی حضور جی میں 2 واری تکاں فرمایا 2 حج انہیں عرض کی تھی جی مڑی مڑی تکاں فرمایا اللہ نے خزانے وچ کیڑی کمی ہے تو تکنا رہو اللہ دینا رہسی ہے جانا سو تو ماؤ پیو نے نال محبت کر سو بالکل جرا آخری گل پھر ناراض نہ ہوئے معافی اے اساں نہ ایک اور بہوں اساں وچ خامی ہے بھئی اساں ایک دوسرے کی ذلیل بہوں کرنے یہ بھی مومن نہ کام نہیں ذلیل تے تاں ہی کرنے ہیں نا اپنے آپ کی چنگا سمجھنے ہاں مثلا میری ہتھا کسے نہیں بےزتی کری چھوڑا اس کا مطلب تو یہ ہے بھئی میں دوے بندے کی تاں ہی ذلیل کیتا نا جلے اپنے آپ کی تو جلے میں اپنے آپ کی چنگا سمجھاں تو یہ تکبر ہے اور تکبر نال بیڑا گھر ہونا یہ ذہن ہے رکھا ہے اور دوے بندے نے عیب کی ظاہر کرنا اگر عیب ہوا بھی اتنے بھی تساں سن سو بھی جنہوں نے ذکر سنے انہوں نے حکم کیا سن سو حضور نے فرمایا میرا غلام ہوا ہے جو کسی کے عیب کو دیکھے تو پردہ ڈال دے اور جس میرے غلام نے کسی دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالا میرا رب اس کے 100 قیامت کے دن 100 عیبوں پر پردہ ڈالے گا آخری باری وعدہ کرو تساں کہ کیڑا کیڑا بندہ عیباں پردہ باسی پکی گل ہے اسے کی نہ اسے نہ عیب تک کو چھپاؤ ذلیل نہیں کرنا عیب چھپانا فقیر بنی گچھو فقیر اپنے آپ کی عاجز آکھو کچھ ہوئے تاں بھی آکھو کچھ نہیں ساڑے کو ایک مولوی صاحب سے مولوی بہوں بڑے سے اے حضرات علماء کی پتہ جلے میں نہ کہ انسان انہوں نے کن کھڑے ہوئی گئے سو انہوں کی پتہ لئی گئی سی مانیا پراما کی چونکہ انہوں نے فیلڈ ہے نا بزرگانی تو تساں نہ کیا پتہ پہلی باری سنو یا دوئی باری بزرگانہ نہ ہے حضرت حاتم اسم حضرت حاتم اسم ان اسم آگنے ڈورے کی وہ ڈورے کو نہیں سے بہت بڑے مفتی سے شیخ الحدیث سے عالم سے گراواں میں پتہ ایک مسئلہ ہونا گراں جڑے سادے سادے نے ساڑے انہیں مسئلہ ہونا مسئلہ ایک یہ ہونا پئی گراں جڑیاں مسیتاں ہونیاں نا اتنے مولوی صاحب جڑے ہونے انہیں یا آخنے استاد جی یا میاں جی گرہنیاں بڑھیاں زنانیاں بڑی عمرینیاں مسئلے مسائل پوچھنے تھیں اتنے اسنیاں تے انہاں بزرگانی خدمت بزرگ عورت آئی اس نا وزن بہت زیادہ سا موٹی سی بہت زیادہ ہے شکلاں اللہ بنانا یاد رکھیا ہے ماڑا نک تے ماڑیاں اکھاں تساں نے نک تساں نے اکھاں
اللہ بنائیاں کدے کسی نے شکل کی تکی کہ مذاق نہ کرے ہے. اللہ پاک قرآن جو فرمانا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر کہہ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والی ہو. تو شکلاں تو اللہ بنانیاں، جسم کون بنانا؟ بس وہ مائی موٹی سی، اللہ پاک نے اس کے وجود کو باری رکھا. وہ حضرت صاحب کو مسئلہ پوچھن آئی، وہ آئیاں بہن لگے مائی اور تو وجود پاری سا، انہوں نے ہوا خارج ہوئی. بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، حضرت آتم. وہ آپ نے ذات پاک اس عورت نے تکیا کہ اے بزرگاں آواز سنی اگے، حالانکہ باریک پردہ لگا ہوا سا، لیکن اس عورت کی محسوس ہے نہ آواز سنی اور شرم یا نہ زمانہ سا. وہ اس نے چہرہ اس طرح بجھی گیا کہ زمین پھٹا تے میں وچ لئی گچ. بزرگاں محسوس کیتا کہ مائی پریشان ہے. آپ نے فٹو فٹ ایک حدیث شریف آپ نے ذہن چاہیے کہ جس میری امت نے کسے معاملے تے بھی پردہ پایا یا اس کی شرمندگی تو بچایا تو قیامت کے دن میرا رب اس کے عجوب کی پردہ پوشی کرے گا اور میری امت سے رنج دور کرنے والے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. انہاں فٹو فٹ کیا کیتا، انہاں کہا بہن جی جیڑی گل پوچھنی ہے اچھی پائے گل میں سننا اچھا. حالانکہ آپ سننے ٹھیک سے. وہ مائی ایک دم خوش ہوئی بھائی انہاں نے کنا چ آواز نہیں گئی. مائی مسئلہ پوچھی کہ چلی گئی. آئی رات آئی باویرہ نے اکھ بند ہوئی، قسمت کھلی گئی. سرکار پاک خواب فرمایا اٹھو آتم آ سینے نال تو لام. آخرت وچ تے میرا رب تو جڑی عزت دیسی وہ دیسی. اج جڑا ٹنگ تو کیتا نا میری ایک امتی عورت کی رنجیدگی تو بچان واسطے، اس نا انعام آخرت وچ بھی تو لبسی تے دنیا وچ میری زیارت بھی صورت. بس جی گلاں مکی گیا. وعدہ کرنے ہو بھئی ماں پردہ بس گستاخاں تو بھی بچ سو، اپنی اولاداں کی بھی گستاخاں کو بچا سو، صحابہ نال اہل بیت نال اولیاء نال محبت رکھ سو. جس قدر تھے علماء تشریف فرمائے. حضرت جی آپ نا شکریہ. حضرت جی آپ نا، حضرت آپ نا قبلہ بابا جی آپ نا حضور آپ نا تساں سارے نا. اگر میری کولوں کو یہ جی گل منہ چوں نکلتی جڑی اللہ پاک نے شان نے مطابق نہیں تو میں اللہ پاک کو معافی نہ طلبگار ہاں. اگر حضور پاک یا اہل بیت صاحب نہیں اتھوں معافی نہ طلبگار. تساں نے دل ازاری کوئی اگر ہوئی اتھوں معافی نہ طلبگار. حضرات علماء کرام نے شان نے مطابق کوئی جملہ نہ ادا ہویا اتھوں معافی نہ طلبگار. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب. اللہ نے جی مہربانی ہے. کوئی حکم ہے؟